جب نیزے پہ بلند کر کے آگے چلایا گیا تب سر شبیر آگے چلا۔ عزیزان کرام، بہرحال بہت تیزی کے ساتھ اب اپنی بات کو کرتا ہوا چلوں، اور جن کا انتظار تھا وہ انتظار پورا ہوا۔ امام پاک علیہ جدہ علیہ السلام کے سر اقدس کو اس قافلے میں جب لے کر کے کوفہ کے بازاروں کی طرف روانہ ہوئے تو جگہ جگہ پہ لوگوں کا مجمع تھا، جگہ جگہ پہ لوگ تماشائی بنے ہوئے تھے، جگہ جگہ لوگ تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھا تھے، اور لوگوں میں یہ اعلان کیا گیا تھا یزید ابن معاویہ کے باغی کا شہید کر دیا، یزید ابن معاویہ کے باغی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یزید ابن معاویہ پہ اللہ کی ہزار لعنتیں ہوں کہ جس شخص نے رسول اللہ کے اہل بیت کو باغی کہوایا، جس شخص نے رسول اللہ کے اہل بیت کے اوپر یہ باغی ہونے کا الزام لگوایا۔ بہرحال جہاں جہاں لوگ تماشائی بنے تھے ان تماشائی کے مجمع میں اہل بیت اطہار کا قافلہ چلا جا رہا ہے، تو کوئی رسول اللہ کے اہل بیت کے اوپر پتھر مار رہا ہے، تو کوئی رسول اللہ کی بیٹیوں کے اوپر پتھر مار رہا ہے۔ بہرحال جب چادریں چھینی جا چکی تھی، جب چادریں چھین چکی تھی، اس وقت سیدہ زینب کے حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں نے اپنے بالوں کو اپنے چہرے میں ڈال لیا تھا اور اپنے چہرے کو چھپا لیا تھا۔ اے میری ماں بہنوں، سوچو کہ اس عالم میں بھی، جس عالم میں گھر لٹ چکا ہے، چمن برباد ہو چکا ہے، حسین پاک کو شہید ہو چکے ہیں، علی اکبر و علی اصغر شہید ہو چکے ہیں، عباس کے بازو کٹ چکے ہیں، مگر خاندان رسول کی وہ پاک بیبیاں، خاندان رسول کی وہ طیب الطاہر شہزادیاں، رسول اللہ کے گلشن کی وہ مقدس شہزادیاں ابھی بھی پردے کو نہیں چھوڑے ہیں، ابھی بھی اپنے خاندان کی وہ ریت پردے کی باقی رکھے ہیں، ابھی بھی اس پردے فاطمی کا تقدس باقی رکھے ہیں، جس فاطمہ الزہرا کو فرشتوں نے بھی نہ دیکھا تھا، اس فاطمہ الزہرا کی شہزادیوں کی جب چادریں چھن گئی تو اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو چھپا لیا اور چپتے ہوئے اور اونٹ کی پیٹھ پر گرم گرم دھوپ پر تمام برداشت کر کے، تمام مشقتوں کو برداشت کر کے وہ قافلہ رواں ہے، تو کوئی پتھر مار رہا ہے، تو کوئی باغی کہہ رہا ہے۔ بہرحال کوفہ کے قافلے میں یہ راستے میں یہ قافلہ رواں تھا، یہ قافلہ ایک جگہ سے روانہ ہو رہا تھا، دوسری جگہ پہنچا، دوسری جگہ سے تیسری جگہ پہنچا، ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچ رہا ہے قافلہ۔ عزیزان گرامی، اس قافلے کے بیچ میں ایک وہ مقدس بیوی ہے، ایک وہ مقدس خوش نصیب عورت ہے جس کا ذکر کرے بغیر شاید یہ تاریخ نامکمل ہوئے۔ اللہ اللہ، قافلہ بھی اہل بیت کا گزر رہا تھا کہ ایک عورت ضعیف تھی اور بوڑھی عورت تھی، وہ بوڑھی عورت اپنے چھت پر بیٹھی دیکھ رہی تھی کہ لوگ قیدیوں کا قافلہ جا رہا ہے۔ اس عورت نے اپنے خادموں کو بھیجا، اپنے غلاموں کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کے قافلے کو رکواؤ تھوڑی دیر، ہم قیدیوں کو کچھ کھلانا چاہتے ہیں، ہم قیدیوں کو کچھ پانی پلانا چاہتے ہیں، ہم قیدیوں کو کپڑے دینا چاہتے ہیں، ہم قیدیوں کو کھجورے دینا چاہتے ہیں۔ قیدیوں کو روکا گیا، قافلے کو رکوا لیا گیا۔ قافلے کو رکوانے کے بعد جب قافلے کو روک کر کے اور قیدیوں کے لیے، یہی مشہور تھا کہ قیدیوں کے لیے بھیجا جا رہا ہے، جب قیدیوں کے نام سے کچھ کپڑے بھیجے گئے، کچھ کھجوریں بھیجی گئی، کچھ پانی بھیجا گیا اور کچھ کپڑے بھیج کر کے اور ضرورت کا سامان بھیجا گیا، جب وہ ضرورت کا سامان آل رسول عترت رسول کے پاس، اہل بیت رسول کے پاس لے کر اس کے خادم پہنچے تو آل بیت رسول کو یہ کہہ کے دینے لگے کہ یہ لیجیے کھجور کھا لیجیے، آپ قیدی ہیں اور یہ کھجور صدقہ ہے، یہ لیجیے کپڑے اور چادر اپنے سروں کو ڈھک لیجیے، یہ چادر صدقہ ہے، یہ لیجیے ضرورت کے سامان اس کا استعمال کر لیجیے، یہ صدقہ ہے۔ اہل بیت رسول نے، آل رسول نے، خاندان گلشن فاطمہ کے مہکتے ہوئے پھولوں میں پیاسے ہونے کے باوجود بھی اس پانی کے پیالے میں ہاتھ بھی نہ لگایا، اس کھجور کے برتن میں ہاتھ بھی نہ لگایا، ان کپڑوں کو ہاتھ بھی نہ لگایا، اور ان لانے والوں سے کہا جس نے بھیجا ہے اس کے پاس لے کے واپس چلے جاؤ اور کہہ دو کہ ہم وہ قیدی نہیں ہیں جسے کسی کی مروت کی ضرورت ہو، جسے کسی کی حمایت کی ضرورت ہو، جسے کسی کی نصرت کی ضرورت ہو، ہمیں تم مجبور نہ سمجھو، ہمیں تم مفلس نہ سمجھو، ہم غریب الوطن ضرور ہیں مگر مجبور نہیں ہے، ہم یتیم ضرور ہیں مگر مفلس
मुफलिस नहीं है, हम बेसहारा जरूर हैं, मगर हमें जमीन पर किसी सहारे की जरूरत नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, जब ये बात खादिम जाकर उस पाक बीवी से कहते हैं जिसने सामान भेजा था, कहा माँ पता नहीं वो कैसे लोग हैं जो आपका सदका लेने को तैयार नहीं है। वो बीवी जो है ज़ईफ थी, औरत वो ज़ईफ की महल अपने घर की छत से उतरती है और उतरने के बाद अपने घर की छत से उतर के अपने घर से बाहर निकलती है। वो खजूर की टोकरी हाथ में लेती है, वो पानी के मशकीजे को खादिमों से कहती है लेकर के आओ, और वो कपड़े को खादिम लेकर के आ रहे हैं। जाती है अहले बैत रसूल के पास और सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह तआला अलैहा से पहले वो और आले रसूलों के पास गई। सबने सैयदा का दर दिखा दिया। सैयदा ज़ैनब के पास जाओ, अगर वो इजाजत दे दी अमीर काफिला हमारा वो है, सालार काफिला वो है, हमारी बड़ी वो है, हमारी फूफी वो है, उनके पास जाओ। अगर उन्होंने इजाजत दे दी तो खजूर भी खा लिए जाएंगे, पानी भी पी लिया जाएगा, चादरें भी इस्तेमाल कर ली जाएंगी। बीवी चादरें लेकर खजूर लेकर सैयदा ज़ैनब के पास जाती है और कहती है आप कहती हैं हम आपको तो नहीं जानते हैं, लीजिए खजूर कबूल कर लीजिए, चादरें कबूल कर लीजिए और घर सामान जरूरत के कबूल कर लिए। सैयदा ज़ैनब बिन्त रसूलुल्लाह है, फरमाती है कि अगर तुम हमें इस रियायत के साथ के दे रही हो कि हम लावारिस हैं, हमारा कोई वारिस नहीं, तो आए लाने वाली औरत सुनो, तुम्हारी खजूर तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा पानी तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा खाना तुम्हें मुबारक हो। हम लावारिस नहीं है, हमारा वारिस मदीने मुनव्वरा में मौजूद है, हमारा वारिस नजमे अशरफ में मौजूद है, हम बेसहारा नहीं है। अल्लाह अल्लाह, वो औरत कहती अच्छा ठीक है, आप सदका समझ के ना खाइए, सदका समझ के ना खाइए, सदका समझ के ना खाइए, आप तोहफा समझ के कबूल कर लीजिए। क्या आपको नहीं पता तोहफा कबूल करना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। जैसे ही सैयदा ज़ैनब ने अपने नबी का नाना का नाम सुना और ये कहा कि तोहफा कबूल करना नबी की सुन्नत है, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह तआला अलैहा ने कहा ठीक है खजूर रख दी जाए, पानी दे दिया जाए, कपड़े दे दिए जाए। और औरत जिन शख्स के साथ जिन लोगों के साथ जिन खुदामों के साथ तुम आई हो और तुमने ऐसे मजमे में जब लोग हमारा तमाशा बना रहे हैं, हमें पत्थर मार रहे हैं, हमें मजबूर कर रहे हैं, कैदी कह रहे हैं, ऐसे वक्त में तुमने हमारी नुसरत करी है और तुम हमारे लिए पजीराई कर रही हो, बताओ कि तुम क्या चाहती हो, तुम इसके एवज में क्या चाहती, हम तुम्हारे लिए दुआ कर देंगे। वो औरत कहती है मैंने सुन रखा है कि कैदियों की दुआएं कबूल होती हैं, मुसाफिरों की दुआएं कबूल होती हैं। ऐ बीवी अगर आप दुआ करना चाहती हैं तो मेरे लिए सिर्फ इतनी सी दुआ कर दीजिए कि मैं मदीने में रहती थी और मैं यहूदी की बेटी थी, मैंने सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के हाथ में इस्लाम कबूल किया था। सैयदा फातिमा की पूरी जिंदगी में खिदमत में रही, मैं सैयदा की खिदमत करती रही। ऐ बीबी अगर आप दुआ करना चाहती हैं तो दुआ ये करिए कि जब सैयदा फातिमा ज़हरा का विसाल का वक्त करीब आया, सैयदा ने मुझे मेरे वतन वापस कर दिया था, मुझे मेरे घर वापस कर दिया था। मैंने फातिमा ज़हरा से अर्ज किया था सैयदा मुझे वापस कर रही, कोई नसीहत दे के जाइए, कोई वसीयत करके भेजिए। सैयदा ने फरमाया था और सुनो, ऐ फिजा सुनो, बीबी फिजा नाम है, ऐ फिजा सुनो, कैदियों का इंतजार करना, और फिजा अपने महल की छत पे तुम जाया करना और अपने घर की छत पे जाकर कोई काफिला गुजर रहा हो, काफिला गुजरे तुम उसकी पगीराई करना। सैयदा फातिमा ज़हरा जानती थी कि उन्हीं रास्तों से उनके बेटों का भी काफिला गुजरेगा, वो कटे हुए सरों का भी काफिला गुजरेगा। वह सैयदा आपको सलाम कि आपको अपने शहजादे शहजादियों की फिक्र है कि आप दुनिया से जा रही है, मगर उनके पानी के लिए इंतजाम करके जा रही है, उनके खाने के लिए खजूरों का इंतजाम करके जा रही है। सैयदा फातिमा आपकी अज़मत को सलाम कि आप तो जा रही है, मगर पर्दे के उस रस्म को बाकी रखने के लिए अपनी खादमा को चादरें देने के लिए वसीयत करके जा रही है। अल्लाह अल्लाह बीबी फिजा कहती है अगर आप दुआ ही करना चाहती है तो ये दुआ करिए। जब हम मदीने से आए थे तो बीबी फातिमा जिनकी खिदमत में हम रहते थे, उनके 3 बच्चे थे, हमने देखे थे अपनी आंखों से। एक बच्चे का नाम हसन था, एक बच्चे का नाम हुसैन था, एक बेटी का नाम ज़ैनब था।
میں نے سنا ہے کہ حسن کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اے عورت، اے شہزادی، اے بیوی، اگر آپ دعا کرنا چاہتی ہیں ہماری تحفے پہ تو ہمیں یہ دعا دے دیجیے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک بار مدینے اور چلے جائیں اور جا کے حسین کو اپنی آنکھوں سے ایک بار دیکھ کے دل کو ٹھنڈک پہنچا دیا، ایک بار سیدہ زینب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچائے اور بی بی فاطمہ الزہرا کی یاد کو تازہ کرے۔ سیدہ فاطمہ کی یاد مجھے بہت تڑپاتی ہے، سیدہ فاطمہ کی یاد مجھے رات میں سونے نہیں دیتی ہے، سیدہ فاطمہ کا چہرہ مجھے یاد آتا ہے، مجھے فخر ہوگا، مجھے امید ہے اس وقت پر جب میں سیدہ فاطمہ کی بیٹی کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں مجھے سیدہ کا چہرہ نظر آئے۔ سیدہ زینب فرماتی اے فضا، اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت فضا خاموش ہے، کیسے دعا قبول ہو گئی؟ ابھی تو آپ نے دعا بھی نہیں کری۔ حضرت فضا سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہے فضا سنیے، مجھے سلام آگے دیکھ رہی ہے، وہ بھی شیطان حسین کرتا ہے جس کو دیکھنے کے لیے آپ نے منع کر رہی ہو، میں میری زینب ہوں جس کو دیکھنے کے لیے آپ ہر رات دنیا گزاری کرتی، میں وہی زینب کو تاریخ بتاتی ہے کہ سیدہ فضا کی ایک چیخ تھی اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئی۔ عزیزان گرامی، ہر طرف اہل بیت کا تماشا بنایا جاتا ہے، وہ پاک جو رسول اللہ کے گلشن کا مقار تھے انہیں قیدی بنا بنا کے پتھر مارے جاتے۔ سیدوں جسم پر لوہے کی زنجیریں بھاری بھاری ڈالی تھی، نقاہت کا عالم میں بھوکے پیاسے اٹھ نہیں پا رہے، زنجیریں اور ڈال دی گئی کہ اور سفر میں مشقتیں پیدا ہو۔ یہ قافلہ گزرتا یزید بدترین بدبخت یزید ابن معاویہ کے محل میں پہنچا، اور جب وہاں یہ قافلہ پہنچا تو اندر سے آواز آئی دروازے کو بند کر دو، اور رات بھر اس قافلے کو میرے محل کے بعد کھڑا کر کے انتظار کرواؤ۔ اللہ کی لعنت ہو یزید ابن معاویہ پر، اس کی فکروں پر، اس ہر شخص پر اللہ کی لعنت ہے جس نے کربلا تیار کرنے میں مدد کی تھی، ہر اس فرد پہ اللہ کی لعنت ہو، چاہے وہ پہلے ہو یا بعد میں ہو جس نے رسول اللہ کی گلشن پہ ظلم کیا تھا، ہر اس شخص پہ اللہ کی لعنت ہو جس نے اہل بیت رسول کے خون سے اپنی تلواروں کی پیاس بجھائی، ہر اس شخص پہ اللہ کی لعنت ہو، ہر اس فرد پہ اللہ کی لعنت ہو، ہر اس روز پہ اللہ کی لعنت ہو جس نے اپنے بچوں کی پرورشی کے لیے کی تھی کہ رسول اللہ کی گلشن کا مقابلہ کرے۔ عزیزان گرامی، یزید ابن معاویہ کے محل کے باہر قافلہ روکا گیا، رات انتظار کی گئی، صبح نگاڑا بجا کر کے اندر قافلہ لایا گیا۔ بہرحال جب وہ اہل بیت اطہار وہ قافلہ اندر پہنچتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، سیدہ زینب، سیدہ سکینہ، اہل بیت کی مقدس بیویاں، مقدس شہزادوں کو یزید کے دربار میں کھمبوں پہ باندھ دیا جاتا ہے، کھمبوں میں رسول اللہ کی بیٹیاں باندھی گئی۔ مسلمانوں، اب بھی رسول اللہ کے گھر پہ نہ رہو گے تو کب رہو گے؟ کہ کھمبوں میں رسول اللہ کی وہ بیٹیاں بندھی ہیں جن کے ہاتھ میں کائنات کا پورا نظام، جن کے صدقے میں دنیا بنی، آج انہی کی بیٹیاں کھمبوں میں باندھی گئی۔ سیدہ سکینہ چھوٹی تھی، یزید ابن معاویہ پوچھتا ہے سکینہ، ہنستا ہے، پوچھتا ہے سکینہ بتاؤ ہمارا انتظام کیسا لگا، یہاں تک آنے کا سفر کیسا لگا؟ سیدہ سکینہ کا جواب قیامت تک ہر یزیدی کے منہ پہ تماچا۔ سیدہ سکینہ چھوٹی تھی، امام حسین کی بیٹی، فرماتی یزید آج تک تیرے پاس تو نے ہماری مہمان نوازی انداز میں کری، کل قیامت کا میدان ہوگا، ہمارے نانا کے ہاتھ میں شفاعت کی دیر ہوگی، اس وقت یزید ہم تجھے تیرا گریبان پکڑ کے پوچھیں گے بتا میری مہمان نوازی کیسے؟ جب یزید نے یہ بات کہی
کہ آج تو ہمارے دل کو سکون ہوا، آج ہمارا مشن پورا ہوا، آج جس کام کے لیے، جس مشن کے لیے تخت پہ آئے تھے وہ پورا ہوا۔ عزیزان گرامی، کربلا میں حضرت سیدہ زینب کا وہ خطبہ جس نے ہر خیمہ یزید اور ہر یزیدی میں ہلچل مچا دی۔ سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا نے جب یزید کے دربار میں خطبہ دینا شروع کرا، ایک ہلچل سی مچ گئی، لوگ پریشان۔ سیدہ زینب کا لہجہ ایسا تھا کہ لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ علی کہاں سے آ گئے، مولا علی کہاں سے آ گئے۔ سیدہ زینب علی مرتضیٰ کے لہجے میں علی کی وہ شہزادی ان یزیدیوں کے مجمع میں دہاڑ کے بول رہی ہے، اے یزیدو، اے یزید ابن معاویہ، تم نے اپنی تلواروں کی پیاس تو ہم آل رسول کے خون سے بجھا لی، مگر اے یزیدی سن لو، ہمارا صبر تمہیں کھا لے گا، ہمارا خاموشی تمہیں مردہ کر دے گی، اور ہمارا صبر جو ہے وہ تمہیں جینے نہیں دے گا۔ اے یزیدی سنو، کل قیامت تک کی جب داستان کربلا بیان کی جائے گی، ہر اہل ایمان تجھ پہ لعنت کرے گا، تیری فکر کے ہر فرد پہ لعنت کرے گا، اور اے یزید سن، جب کربلا بیان کی جائے گی تو دنیا یہ کہے گی جو بھوکے رہے اور پیاسے رہے وہ جیت گئے، اور جو کھاتے رہے کھاتے اور پیتے رہے وہ ہار گئے۔ سیدہ زینب کا جو والہانہ انداز میں مولا مرتضیٰ کے لہجے میں خطبہ، وہ گرجتی ہوئی آواز، وہ رسول اللہ کے فضائل، وہ علی مرتضیٰ کے فضائل، وہ مولا مرتضیٰ کے فضائل، وہ امام حسین کے فضائل، وہ خاندان عظمت رسالت کے ماں کی عظمت کے فضائل، وہ عظمت کے ترانے جب یزید کے دربار میں گونجنے لگے اور یزید نے دیکھا کہ اب اس کی بسنت جو ہے خطرے میں ہے، کہا اذان دے دی جائے۔ سیدہ زینب ایسے خاموش نہ ہوگی، سیدہ زینب کو خاموش کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اذان دی جائے۔ تو زینب کربلا میں نہ بولی، علی اکبر شہید ہوئے زینب نہ بولی، علی اکبر شہید ہوئے زینب نہ بولی، عباس کے بازو کٹے زینب نہیں بولی، قاسم کی جوانی لوٹی زینب نہیں بولی۔ زینب کی وہ خاموشی جو مدینے سے مکہ تک پہنچی تھی، مکہ سے کوفہ تک پہنچی تھی، کوفہ سے کربلا تک پہنچی تھی، شاید اسی دن کے لیے زینب خاموش تھی کہ جب بولنا تھا تو یزیدی کی حکومت کے قلعے گرا دینے تھے اور وہ حکومت کے تختوں کو کمزور کر دینا تھا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے لہجہ مرتضیٰ میں جب بولا، یزید نے کہا اذان دی جائے، اور اذان دی جائے گی تو یہ خاموش ہو جائیں گی، ورنہ یہ یوں ہی بولتی رہیں گی۔ جیسے ہی مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچا، اشہد ان محمد رسول اللہ جیسے مؤذن نے کہا، سیدہ زینب نے فرمایا، اے یزید دیکھ لے، دربار تیرا ہے، اذان دینے والا تیرے دربار میں کھڑا ہے، اور حکومت تیری ہے، تخت تیرا ہے، تخت پہ تو بیٹھا ہے، مگر فخر ہے مجھے کہ تیرے دربار میں بھی ہم سیدوں کے نانا کا ذکر ہو رہا ہے، تیرے دربار میں بھی اذان ہمارے نانا کی ہو رہی ہے، ہمارے نانا کا ہو رہا ہے۔ اور اے یزید تیرے وہ کہاں گئے جن پر تو فخر کرتا ہے، تیرے وہ کہاں گئے جن پہ تو ناز کرتا ہے، تیرے وہ کہاں گئے جن پہ تو غرور کرتا ہے، تیرے غرور ٹوٹ گیا، تیرا تکبر ٹوٹ گیا، تیری انانیت ٹوٹ گئی، دربار تیرا ہے، مؤذن تیرا ہے، ذکر ہم نبی کے گھر والا ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول برکت ہے۔ سوچو، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ جانتے ہو امام پاک کو جب یزیدیوں نے قتل بھی کر دیا تو بھی امام پاک کی برکتوں کا سلسلہ جاری نہ۔ وہ یہ آخری واقعہ بیان کروں اور بغیر کسی تاخیر آج ہم اپنے مہمان کے حوالے مائک کو کریں۔ آپ جانتے ہو یزید کے دربار میں ایک یہودی عالم بیٹھے ہیں، یہودی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یزید ابن معاویہ وہ امام حسین کے سر عقدس سے کھیل رہا ہے، انہوں نے کہا یزید یہ کس کا سر ہے؟ کہا حسین ابن علی کا۔ وہ جو یہودی عالم ہے وہ ایک دم دیکھ کر کے پریشان ہو گیا، کہا یزید
تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، تو اپنے نبی کے گھر والوں کا تو نے یہ حال کرا، اپنے نبی کے گھر والوں سے تو نے اس حد تک انتقام لیا، اپنے نبی کے گھر والوں کے ساتھ یہ کرا۔ اے یزید اگر جناب عیسیٰ کی کوئی ایک اولاد بھی آج باقی ہوتی تو ہم اس اولاد کے قدم چومتے اپنے سروں پہ بٹھاتے۔ اے یزید تو نے تو اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا، لعنت ہو یزید کچھ پر۔ جیسے ہی اس یہودی عالم دین نے یزید کی لعنت شروع کری، یزید غصہ آ گیا، پھڑا گیا، کہا فوراً قتل کرو اسے، فوراً اسے قتل کرو۔ قتل کرنے کے لیے جیسے ہی تلوار اٹھائی گئی، اس یہودی عالم نے کہا اے یزید اگر تو ان کی عظمت کے تحفظ کے لیے اور ان کے ناموس پہ مجھے قتل کر رہا ہے تو میں بے غیرت نہیں ہوں، میں جنانہ کا کلمہ پڑھ کے دنیا سے جا رہا ہوں۔ یزید کے دربار میں اہل بیت کی شان یہ ظاہر ہوئی کہ امام حسین کا کٹا ہوا سر جو یزید کی شکست کی ضمانت تھا، یزید نے ہاتھ مانگا تھا، ہاتھ مانگا تھا مگر ہاتھ نہ آیا۔ ایسا بدتر ظالم تھا کہ اس کے ہاتھ میں امام پاک نے ہاتھ نہ دیا۔ سر جب یزید کے دربار میں پہنچا، یزید کا دربار ہے، حکومت یزید کی ہے، دربار یزید کا ہے، مگر اس دربار میں بھی ایک یہودی عالم کھڑا ہوتا ہے، کہتا اے شہزاد رسول، اے ابن رسول، اے فرزند رسول، گواہ ہو جائیے اور قیامت کے دن بخشوانے کے لیے گواہی دیجیے گا اور یہ کہہ دیجیے گا کہ میں نے اپنے نبی کے دین کو جو اپنایا تھا مگر جب آپ کو دیکھا تو آپ کے نانا کا کلمہ پڑھ کر میں نے شریعت محمدی کو قبول کرا۔ اور وہ یہودی عالم امام حسین کے سر انور کو دیکھ کر یزید کے دربار میں باواز بلند کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کی ہزار رحمتیں ہوں اہل بیت اطہار پر، خاندان نبوت کے چشم و چراغ پر، رسول اللہ کے گلشن پر۔ اے لوگوں، اے لوگوں، اہل بیت کو یاد کرو۔ اہل بیت صرف محرم میں یاد کرنے کے محتاج نہیں ہے۔ اب کیا بتائیں، یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں اہل بیت کو یاد کرنے کے طریقوں پہ بھی پابند ہے۔ میں پورے مجمع سے بالخصوص مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، اور اب اللہ رب العالمین کا عظیم فضل ہے کہ ہمارے ممبر پر ایک مفتی بھی موجود ہے۔ الحمدللہ ہماری بات اگر دائرہ شریعت سے ذرا سی بھی ادھر ادھر ہوگی تو حضرت اطلاع کریں گے۔ یاد رکھیں یزیدیوں کی سوچ صرف حسین کو نہیں بلکہ حسینیت مٹانے کی۔ اگر حسین کو مٹانے کی ہی سوچ ہوتی تو تنہا حسین کو قتل کر دینا کافی تھا، کہیں گھیر کے قتل کر دیا جاتا۔ مگر فکر حسین جو ہے، فکر حسین کا وقل جال حق و تحتل باطل، حق آیا تو باطل کا وجود ختم ہو گیا، باطل مل گیا، برباد ہو گیا۔ حق کے وجود کو پست کرنے کے لیے یزیدیوں نے امام کے خلاف قتل غارت کیا تھا اور حسینیت کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اے لوگوں یاد کر رکھنا، ہندوستان کی سرزمین پر اور برِ صغیر پر، یہ برِ صغیر میں امام حسین کی یاد کو زندہ کرنے کا، امام حسین کے اس قربانی کو زندہ رکھنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے تعزیہ شریف کو رواج میں لائے تھے، اور تعزیہ شریف کے ذریعے سے ہمارے بزرگوں نے ہماری عوام کو امام حسین کے پیغام اور ہماری عوام تک امام حسین کے فکر نظریہ پہنچایا تھا۔ دل پہ ہاتھ رکھو اور بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھو اور سچ بتانا کہ جب آپ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، امام پاک کا تعزیہ جب آپ کے چوک پہ رکھ دیا جاتا ہے، جس کو بھی آپ نے دیکھا کہ حضور والا آئے ہوئے اس چوک پہ چوک، یہ چوک پتھر ہے، کچھ نہیں ہے، یہ پتھر ہے، یہ صرف ایک پتھر ہے۔ اس کی کیا فضیلت؟ پتھر کی کوئی فضیلت نہیں، مگر یہ پتھر کو نسبت جب حسین کے تعزیہ رکھنے کی جگہ سے ہو گئی، رب العزت کی قسم
یہ پتھر سے افضل پتھر پورے بھارت میں کہیں اور دوسرا نہ ملے گا. سبحان اللہ بے شک. اور سنی اپنے آپ کو کہنے والوں، اہل سنت میں نسبتوں کی رعایتیں بھی ہیں اور نسبتوں سے محبتیں بھی ہیں اور نسبتوں کا ادب بھی. کسی کا نام تو ہم بے ادب تھوڑی ہیں. ہمیں وہ وقت یاد ہے، تاریخ اٹھاؤ، زمانے حضرت عمر ابن خطاب میں چلو. عمر ابن خطاب خانہ کعبہ کا جب طواف کرے اور حجر اسود کے قریب گئے، حجر اسود کے قریب عمر ابن خطاب گئے، کہا اے حجر اسود. حجر اسود ایک پتھر ہے، پتھر. غور سے سننا، حجر اسود ایک پتھر ہے، پتھر. اے حجر اسود، وہ پتھر نہ نفع دے سکتا نہ نقصان دے سکتا، بس تجھے اس لیے چومتا، تجھے یہ نسبت حاصل کہ تجھے محمد رسول اللہ نے چوما. صرف نبی کے چومنے سے نسبت پتھر کو حاصل. عمر ابن خطاب کا نفع نقصان نہیں دے سکتا. کائنات کے امام امیر المومنین مولا مشکل کشا شیر خدا فاتح خیبر پیچھے حضرت مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا نے کہا اے عمر ابن خطاب، اے یہ پتھر صرف پتھر نہیں ہے، توجہ، یہ پتھر صرف پتھر نہیں ہے. آپ کو پتا ہے یہ فائدہ بھی دے گا نقصان بھی دے گا. یہ پتھر فائدہ بھی دے گا نقصان بھی دے گا. حضرت عمر نے کہا یہ نقصان اور فائدہ کیسے دے گا؟ کہا آپ کو یاد کریے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ حجر اسود کے قریب سے جو انسان گزرتا ہے کل قیامت کے دن حجر اسود گزرنے والے مومنوں کے ایمان کی اور گزرنے والے کافروں کے کفر کی گواہی دے گا. تو قیامت میں یہ پتھر جس کے ایمان کی گواہی دے گا اس کے فائدے، اور یہ پتھر جس کے کفر کی گواہی دے گا اس کا نقصان. تو اے لوگوں، بھارت بھر کے مسلمانوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے قیامت کے دن پتھر نہیں ریزہ ریزہ بولے گا. اس وقت چوک کے پتھر یہ کہیں گے اے پروردگار، بھارت بھر کے مسلمانوں نے مجھے سنیما گھروں میں نہیں لگایا تھا، مجھے روڈ پہ چلنے کے لیے نہیں لگایا تھا، بلکہ حسین ابن علی کا تعزیے کو بلند کرنے کے لیے لگایا تھا. اور مجھ پہ تعزیہ رکھ کر یہ اعلان کرتے تھے کہ پرچم شبیر لگاتے تھے اور یہ اعلان کرتے تھے پرچم شبیر اٹھاتے چلو، ہم حسینی ہیں یہ بتاتے چلو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ذکر شہدائے کربلا والا. سبحان اللہ. اب کوئی نہ کہے کہ چوک پہ فاتحہ حرام. اگر تم چوک پہ حرام کہو گے تو پیچھے سے جواب دینے کے لیے ابھی علی کی اولادیں کھڑی ہیں. کیا عقیدہ اللہ پہ نہیں؟ قیامت میں جب ریزہ ریزہ گواہی دے گا اس وقت اس چوک پہ اگر آپ نے کھانا رکھ کے قرآن کا ذکر کر رہا تو یہ چوک بولے گا، اس کا پتھر کا ریزہ ریزہ بولے گا، ذرہ ذرہ بولے گا اے پروردگار میں گواہ، میں گواہ، میں نے اس کے منہ سے قرآن کی تلاوت کی. بولے عقیدہ ہے ہمارا، بولے جو رب ہمیں بولنے سننے کی قوت دے سکتا ہے وہ اسے بھی دے. حدیث پاک ہے قیامت میں ذرہ ذرے کو اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دے گا. اگر ہم نے گناہ کیا ہے ہمارا ذرہ ذرہ جو ہے وہ گناہ کی گواہی دے گا، اور نیکی کی ہے نیکی کی گواہی دے گا. بتاؤ چوک کے پاس آ کے کیا ہوتا ہے؟ گانے سنے جاتے کہ ناچ گانے ہوتے، کیا ہوتا؟ حسین حسین ہوتا، علی علی ہوتا، فاطمہ فاطمہ ہوتا، حسن حسن ہوتا، عباس عباس ہوتا. اے لوگ حسین سے مقابلہ مت کرو. کربلا میں من جانب اللہ ایک دستور قائم کر دیا گیا تھا. کربلا میں اللہ کی طرف سے گویا ایک دستور قائم کر دیا گیا تھا. تو دستور جانتے ہوتے سیدوں نے کربلا میں وہ تیور دکھا دیے. کوئی یزید اور ہر زمانے کا یزید کسی بھی زمانے کا یزید کھل کے نہیں کہہ سکتا کہ ہم یزید. وہ تیور کربلا میں سیدوں نے دکھائے تھے. اور آپ سنیے کربلا کی سرزمین پر اہل بیت اطہار
جو گلشن کے رسالت مآب کے پھول تھے انہوں نے وہ تیور بنائے کہ قیامت تک کوئی یزیدی اپنے آپ کو یزیدی نہیں کہہ سکتا، حسینی کہنا ہی پڑے گا۔ اے حسینیوں، اب تمہیں پہچاننے کی ضرورت ہے کہ کون والے حسینی ہیں۔ یہ بی ٹیم تو نہیں ہے کہیں، ہم تو الحمدللہ اے ٹیم والے ہیں، ہے نا؟ اور یاد رکھیں تعزیہ کیا ہے، تعزیہ کیا ہے؟ ہم تعزیہ کو کبھی نہ چھوڑتے، ہم تعزیہ کبھی نہ رکھتے، ہم تعزیہ کبھی نہ اٹھاتے، ہم تعزیہ اپنے کاندھوں پہ کبھی نہ رکھتے، مگر ہم نے جب تاریخ اٹھائی تو دیکھا ہندوستان کا وہ سلطان، سلطان الہند، جسے رسول اللہ کی عطا کہو، جسے رسول اللہ کی عطا کہتے ہیں، جس کو رسول اللہ نے بھیجا ہے، وہ سلطان الہند غریب نواز نے بھی اپنے کاندھوں پہ تعزیہ اٹھایا ہے۔ ہم غریب نواز کے ماننے والے ہیں، ہم بھی تعزیہ اٹھائیں۔ بے شک حق ہے۔ قطب الابطال فرد الافراد سیدنا قطب المدار حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ادھر چلتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلے گا۔ اجمیر پہنچے تو تعزیہ، مکن پور شریف پہنچے تو تعزیہ، سفیر پور شریف پہنچے تو تعزیہ، چچھوچا شریف پہنچے تو تعزیہ، دیوان شریف پہنچے تو تعزیہ، خیر آباد شریف پہنچے تو تعزیہ، بہرائی شریف پہنچے تو تعزیہ، اے رب قدیر۔ یہ ہر آستانوں پہ تعزیہ کیوں ہے؟ جواب ملے تعزیہ اس لیے ہے کیونکہ ان آستانوں میں آرام کرنے والے شہزادے رسول ہیں، اور انہی بزرگوں نے ان تعزیوں کو اٹھایا ہے، اسی لیے ان کی نسبتیں ان کی اولادوں نے باقی رکھی اور آج بھی یہاں تعزیے اٹھ رہے ہیں۔ اب آپ قرآن سے دلیل سن لو، ایک دلیل قرآن سے سنو۔ لوگ کہتے ہیں اگر تعزیہ اٹھانا جائز ہوتا امام زین العابدین سب سے پہلے تعزیہ اٹھاتے۔ ہاں، اگر علم اٹھانا جائز ہوتا تو ہر مدرسوں سے علم نکلتے، اور ہم کہتے ہیں علم اسی کے ہاتھ میں ہوگا جو مرد ہوگا۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ رسول اللہ کہتا ہے۔ اور نبی کے زمانے میں چلو، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا، خیبر کے قلعے کو فتح ہونے میں بڑا وقت لگ رہا، رسول اللہ نے کہا رک جاؤ، رات بھر انتظار کرو، صبح میں محمد رسول اللہ خیبر کے قلعے کے فتح کرنے کا علم، حضرت بیٹھے علم اس مرد کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ کو بہت محبوب اور اللہ اسے محبوب ہے۔ تاریخ بتاتی ہے، روایتیں بتاتی ہیں کہ صبح کا جب سورج نمودار ہوا رسول اللہ نے کسی اور کو نہیں، تعین علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ حضرت علی آ گیا ہے، حضور نے فرمایا علی یہ لو علم۔ مرد بہت ہیں عرب میں، مرد عرب میں بہت ہیں، مگر رسول جسے مرد کہے اور کہے کہ علم پکڑائیں، علی یہ لو علم اور جاؤ خیبر کے قلعے کو فتح کر لو۔ مولا مرتضیٰ نے جب رسول اللہ سے علم لیا اور خیبر کے قلعے کو جا کے فتح کر لیا تو فتح کے وقت علم کا اٹھانا رسول اللہ کے خاندان میں باقی رہا۔ علی مرتضیٰ کے بعد ہم دیکھتے ہیں خاندان رسول کی یہ وراثت اس انداز میں باقی ہوئی۔ جب کربلا حسین سفر کرنے لگے تو کہا اے عباس، اے عباس آپ تو بہت وفادار، اے عباس آپ بہت وفادار، یہ لیجیے علم۔ اور عباس علم اٹھاؤ، میرا علم اٹھاؤ، یہ علم دیکھ کر یزیدیوں کے خیمے میں ہلچل مچے گی، یزیدیوں کے دلوں میں سانپ لوٹیں گے۔ جس عباس نے جب حسین کے علم کو اٹھایا، تاریخ گواہ ہے اللہ نے عباس کے علم کو اتنا قبول کر لیا، اتنا مقبول کر لیا کہ قیامت تک علم سے عباس سے علم کو جدا نہ ہونے دیا۔ اعلان باری تعالیٰ ہوا، دلوں میں یوں چھا گیا کہ کوئی عباس نہیں کہے گا، جب بھی کہے گا تو عباس
پاس علمبردار کہے گا، بے شک سبحان اللہ زندہ باد. پاس علم اٹھانے والا کہے گا. اور اے مسلمانوں، تم رسول اللہ کے بیٹے کے علم کو حرام کہتے ہو؟ حرام کہنے والے منہ پہ تو ایک لکھنؤ کے ہندو نے تماچا مارا. جی ایک ہندو نے تماچا مارا تھا. ماتھر لکھنوی ایک بہت بڑا شاعر ہے، اس نے کہا تھا، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. ماتھر لکھنوی نے کہا تھا جب اس کو یہ پتا چلا کہ مسلمانوں میں رسول اللہ کے بیٹے کے علم کو حرام کہنے والے لوگ ہیں، تو اس ماتھر لکھنوی نے کیا کہا تھا سنو. اس نے کہا تھا مٹ نہیں سکتا، وہ ہندو ہے یاد رکھنا، مٹ نہیں سکتا کبھی غم عباس کا، مٹ نہیں سکتا کبھی غم عباس کا، مٹ نہیں سکتا کبھی غم عباس کا. ماتھر لکھنوی کہتے ہیں مٹ نہیں سکتا کبھی غم عباس کا، نقش سجدہ بن گیا ہے ہر قدم عباس کا. اور بدعت کہہ کے الگ ہو جائیں گے جب مسلمان، بدعت کہہ کے الگ ہو جائیں گے جب مسلمان، ہو کے ہندو ہم اٹھائیں گے علم عباس کا. ہے کرم کی تجھ سے آس، ہے کرم کی تجھ سے آس، ہے کرم کی تجھ سے آس. بدعت کہہ کے الگ ہو جائیں گے جب مسلمان، ہو کے ہندو ہم اٹھائیں گے علم عباس کا. عزیزان گرامی، صفا مروہ کا ذکر قرآن نے کرا، کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. قرآن سے دلیل سنو، قرآن سے. اور پھر کہوں گا اگر کسی کو سوال پوچھنا ہو تو بھی پوچھ لینا. قرآن سے دلیل ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ.